یہ بڑا بنیادی اور اصولی نقطہ ذہن نشین رکھ لیجیے قرآن فہمی کے حوالے سے کہ قرآن مجید جس بھی موضوع پر کلام فرماتا ہے، کوئی حکم جاری فرماتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا حکم دینا مقصود ہوتا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکم پہلے سے تو موجود ہوتا ہے مگر وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا ہوتا ہے اور اس میں خرابی واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر اس خرابی کی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید حکم دیتا ہے، یا کوئی نیا حکم دینا مقصود الہی ہو، منشا الہی ہو، اور پہلے وہ نہ پہنچا ہو انسانیت تک، وہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا پہلے سے دیے ہوئے احکام میں کہیں تبدیلی اور گڑبڑ کر دی لوگوں نے، اس کو پھر اپنے اصل ٹریک پر لانے کے لیے اس حکم کو رپیٹ کیا جاتا ہے اپنی اصل بنیادوں کے ساتھ۔ یہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ کون سے وہ احکام، کتنے وہ احکام ہیں جو پہلے سے چل رہے تھے اور کتنے وہ احکام ہیں جو قرآن نے نئے دیے، تو 80% سے زائد قرآن کے نزول کا مقصد ما قبل تصورات کی اصلاح تھی، اور 20% وہ احکام تھے جو امت محمدیہ کو الگ سے دیے گئے، ایک کم و بیش اندازہ۔ تو بنیادی مقصد قرآن مجید کا جو ہمارے طے شدہ پہلے سے تصورات ہیں ان کی اصلاح ہے۔ اسی اصلاح سے متعلق آج کا حکم ہے۔ آج کا جو اصول ہم بیان کریں گے اپنے 365 اصولوں میں سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے قدری کی ایک صورت۔ موضوع تھوڑا ہمارے آپ جیسے لوگوں کے مزاج سے ہٹا ہوا ہے، زیادہ اس پہ توجہ درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ پورا اصول ہے جہاں سے میں نے اخذ کیا کہ انہوں نے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کہ انہوں نے اپنے عالموں اور زاہدوں کو، یعنی اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ اتخذوا، انہوں نے کر لیا، احبارہم، اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں اور زاہد لوگوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اللہ بنا لیا۔ وہ مسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی اللہ بنا لیا، خدا بنا لیا۔ وما امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا، کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، الہا واحد، لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کریں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، اما یشرکون، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے کہا کہ حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کو اللہ مانیں، اس کو رب مانیں، اسی کی اتباع کریں، اسی کی اطاعت کریں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو بھی اللہ کے مقام پر بٹھا دیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اور پھر ایک مثال بھی دی سمجھانے کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے مسیح ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ کو ایک خاص طبقے نے اللہ کے مقام پر پہنچا دیا، اسی طرح ایک خاص طبقے نے اپنے مولویوں، اپنے پیروں، اپنے رہبانوں، اپنے درویشوں کو اس منصب پر بٹھا دیا جو کہ اللہ کا منصب تھا۔ اب یہ سمجھنے والا نقطہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے اصول اخذ، اللہ تعالیٰ کی بے قدری، اتنی مشرک نہیں کرتے جو اللہ کو براہ راست، ملحد نہیں کرتے جو اللہ کے منکر ہیں، مشرک نہیں کرتے جو براہ راست شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو، جتنی وہ کرتا ہے کہ جو ملحد بھی نہیں اللہ کو مانتا ہے اور ظاہراً مشرک بھی نہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں مانتا، مگر عملاً وہ اللہ کے علاوہ کئی اوروں کو اللہ مانے ہوئے ہوتا ہے، یعنی اعتقاداً نہیں مان رہا۔ اب اس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں مانتا، مگر اس کا عمل یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا منصب ہے اس کی زندگی میں وہ اللہ کا منصب نہیں ہے، بلکہ اس منصب پر اللہ کے علاوہ بھی کئی لوگ براجمان ہیں۔ تو توحید وہ آپ کے باطن میں اس وقت اترتی ہے جب اس منصب پر اللہ کے علاوہ کوئی براجمان نہ ہو۔ یہیں سے انسان کے عروج، اس کے فکر کے عروج، اس کی شخصیت کے پروان کا دروازہ کھلتا ہے۔ حریت اور آزادی اور انقلاب کے دروازے جن لوگوں نے کھولے وہ یہاں سے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب کوئی امت زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس میں دوستو خاص قسم کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہیں،
اور وہ نفسیات کیا ہیں کہ یہ امت رسمی طور پہ، توجہ کیجیے، نفسیات یہ پیدا ہوتی ہیں کہ یہ امت خدا کی منکر نہیں ہوتی، رسمی طور پہ خدا کو مانتی ہے، مگر اپنے عقائد اور نظریات خدا کے دیے ہوئے نہیں مانتی، بلکہ اپنے مولوی اور پیروں کے دیے ہوئے مانتی ہے۔ یہ ہے کسی دوسرے کو خدا کے منصب پر لانا، کہ خدا کو رسمی طور پہ تو مانا جائے، جب مراسم عبودیت، سجدہ، رکوع، نماز یہ ادا کرنی ہے تو پھر اسی کے آگے کیا جائے، مگر عملاً جو نظریات بنانے ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں، جو نظام معیشت بنانا ہے، جو نظام سیاست بنانا ہے، جو نظام اخلاق وضع کرنا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا ہے، اس میں وہ سب کمپرومائز کا شکار ہے۔ پھر آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں قرآن اور خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ کی ذات صرف برکت کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں، یعنی اپنانے کی چیز نہیں رہا قرآن، عمل کرنے کے لیے نہیں رہی رسول اللہ کی ذات، اور احکام کی پیروی کرنے کے لیے اللہ سے تعلق نہیں رہا، بس برکت کے لیے، بخشش کے لیے، معجزات کے لیے، تسبیحات کی حد تک، مراقبوں کی حد تک۔ یہ پورا دین جو ہے یہ مراقبوں اور ان جو مشاہدات میں پھنسا دیا گیا ہے نا، اور عمل سے نکال دیا گیا ہے، یہاں سے قرآن کی تعلیمات اور معاشروں کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا زوال جس قوم میں آتا ہے اس کی نفسیات یہ بن جاتی ہیں کہ اس میں خدا کا نام تو ہوتا ہے مگر وہ رسمی ہوتا ہے، اصل اس کے عقائد و نظریات خدا کے عقائد و نظریات اور اس کے دیے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ جو دوسرا ہوتا ہے، ان کے نزدیک خدا اور خدا کا رسول اور خدا کا کلام برکت کی چیز رہ جاتی ہے، بس اصلاً وہ اپنے رہبان اور احبار، اپنے مولوی اور اپنے پیروں کے نظریات پر وہ قوم چل رہی ہوتی ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نظریات پر۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کر دیا صراحۃ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اور اگر یہ نفسیات اور یہ علمی ذوق چلتا رہے کہ اصل دلیل قرآن اور سنت ہے علم کی دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، ائمہ کے اقوال تائید کے طور پہ آتے ہیں، دلیل کے طور پہ نہیں آتے، تو جب یہ علمی روش آگے چلتی جائے تو پھر زوال در زوال، زوال در زوال، مسلک در مسلک، مسلک در مسلک، فرقہ در فرقہ، جس کا آج ہم شکار ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس دلیل جو ہونی چاہیے تھی وہ قرآن و سنت ہونی چاہیے تھی، دلیل قرآن و سنت نہیں ہے، دلیل افکار و نظریات مختلف لوگوں کے بن گئے۔ جو قوم اپنی بنیاد قرآن و سنت پر رکھتی ہے وہ کبھی پھر متزلزل نہیں ہوتی۔ منہاج القرآن کا اور حضرت شیخ الاسلام کا بنیادی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی کوئی 250-250 کے قریب جتنے عقائد اہل سنت، جتنے امور، جتنے اعمال، جتنے احوال کے معاملات ہیں، ان سب پر اربعینات مرتب کر کے قرآن سے 20-20 آیات اور 40-40 احادیث صحیحہ اس پر سامنے لا کے رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہو کیا رہا تھا؟ ایسا نہیں کہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، ایسا ہرگز نہیں، ہو یہ رہا تھا کہ کوئی درست عقیدہ رکھنے والا بھی اپنی درست دلیل کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے، وہ کبھی کسی بزرگ کا قول کوٹ کرتا تھا، کبھی کسی بزرگ کا قول کوٹ کرتا تھا۔ اب ہمارے نزدیک تو وہ قابل قبول ہے، لیکن علم کی دنیا میں اور اندل جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو علم کی دنیا ہے اس میں ظاہر ہے شخصیات کا تقدس ایک الگ جگہ، لیکن شخصیت تو دلیل نہیں ہے، دلیل تو قرآن و سنت۔ تو حضور شیخ الاسلام نے یہ کیا کہ پھر ہر عقیدہ واپس قرآن اور سنت پر لا کے کھڑا کیا اور بتا دیا کہ اس کے پیچھے یہ دلیل ہے اور اس کے پیچھے یہ دلیل ہے۔ آپ دیکھیں 88، 84، 85 سے پہلے صرف میلاد کو لے کے کتنا شور اور ولولہ غوغا ہوتا تھا، اب کبھی سنے آپ نے؟ اس دور میں جو مخالف تھے آج ان کی نسلیں یہ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز کو اتنا مسقط، اتنا موقت اور اتنے دلائل کے ساتھ بھر دیا جائے کہ عقلاً اس کا انکار محال ہو جائے تو پھر اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے جب آپ کسی بھی نقطہ نظر کو علمی بنیادوں پر کھڑا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کی نہیں مانتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے اپنے احبار اور رہبان کی مانتے ہیں۔ اب بھی جب یہ کام چلتا ہے اور آپ اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی بنیاد قرآن و سنت اور مضبوط دلائل پر نہیں کرتے، پھر آپ کو لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے آپ کو ان بزرگوں کے طلسماتی واقعات چاہیے ہوتے ہیں۔ انگیج بھی تو رکھنا ہے نا بھائی، اس کے لیے پھر آپ کہانی وضع کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ان کہانیوں نے اتنے عظیم اور جلیل القدر صوفیاء کا کیا حشر ہم نے کروا دیا لوگوں کے ہاتھوں، عجیب و غریب کہانیاں گھڑ کے۔ یعنی آپ
اس ساری کہانیوں کی کتابوں کو آگ لگا کے قرآن اٹھا لیں تو قرآن کے اندر کتنے بزرگوں، کتنے ولیوں اور کتنے نبیوں کے قصے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اولیاء، قرآن کی صورتوں کا عنوان اولیاء پر ہے۔ انبیاء تو دور کی بات ہے نا، وہ تو اونچے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف یہ کون تھے؟ یہ 4 ولی تھے، 10 ولی تھے۔ سورہ مریم یہ کون تھی؟ یہ ولیہ تھی۔ لقمان یہ کون تھے؟ یہ نبی تھے، یہ ولی تھے۔ تو اولیاء کی اس سے بڑی کیا اس بات ہو سکتا ہے کہ ان کے قصے تو دور کی بات، ان کے عنوان سے قرآن نے صورتوں کے عنوان باندھے ہوئے۔ اور آپ کو ہمیں پیش کرنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ کوئی چاند کو توڑتا تھا، کوئی ہوا میں پروازیں کرتا تھا، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی فکر، ان کی تعلیمات، ان کی استقامت یہ ہمارے نزدیک معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو جب ایسا پیراڈائم متعارف ہو جائے مذہب کا تو پھر وہ حقدار صحیح مخالف حق رکھتے ہیں کہ اڑا کے رکھتے ہیں سب کچھ، اور وہ اڑا رہے ہیں۔ بچیں گے تب جب آپ واپس قرآن و سنت پر آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اب اسی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس پورے جو ہم نے موضوع بیان کیا، اس میں کلوزنگ اس کی یہ ہے کہ پھر ایسی قوم کی نفسیات یہ بن جاتی ہیں کہ وہ بظاہر تو خدا کا انکار نہیں کرتے، مگر عملاً خدا اور رسول کے حکم کو وہ اپنے احبار اور رہبان کے حکم کے تابع رکھتے ہیں، اور اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر کیا وہ خاص ایک چڑھا لیتے ہیں کہ نہیں ساڑی تو اتنی استطاعت نہیں کسی انہوں سمجھ سکیے، یہ چونکہ سمجھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں۔ قرآن ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے براہ راست بھیجا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا۔ اگر قرآن نے ہدایت نہیں دینی تو کس نے دینی؟ اور ایک آیت کو کیسا غلط کوٹ کیا، یہ گمراہ بھی کرتا ہے اور یہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ یہ کتاب گمراہی معاذ اللہ نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ ہاں اگر کوئی لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر قرآن کا فیض اتنا عام نہیں کہ ہر ایک کو میسر آ جائے، بس اس کا صرف یہ معنی ہے۔ اسی رویے کی بنیاد پہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ دوسروں کو رب بناتے ہیں۔ حقیقتاً پوجا کوئی نہیں کرتا، لیکن جو رب کی شان ہونی چاہیے کہ ہر حکم رب کا مانا جائے، عدل و انصاف کے تقاضوں میں رب کے احکام کو فالو کیا جائے، سیاسیات میں رب کے بنائے ہوئے اور بھیجے ہوئے احکام کو مانا ہے، معاشیات میں رب کے بنائے ہوئے قوانین کو مانا جائے۔ ان کو نہیں مانتے اور دوسروں کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گویا ان کو رب کے مقام پر بٹھانا، یہ صرف رب کا منصب ہے کہ اس کی مانی جائے، اور باقی ہر ایک کی اس کے ماتحت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی ایک بدترین صورت ہے کہ یہ ناقدری کی بدترین صورت اس لیے کہ یہ ناقدری وہ نہیں کر رہے جو اللہ کے منکر ہیں، بلکہ یہ وہ کر رہے ہیں جو اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جوہر کا نہ ہونا، چونکہ توحید اللہ کی معرفت ایک جوہر ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جوہر کا نہ ہونا، اور ایک چیز ہوتی ہے جوہر کے ہوتے ہوئے اس کی اصل حقیقت کا نہ پانا اور اس کی اصل حقیقت کا منکر ہو جانا اور اس کی اصل معرفت سے ناآشنا ہونا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو گویا ہمیں توحید تو میسر ہے، لیکن توحید کی وہ معرفت اور توحید کے وہ اثرات اور توحید کی وہ حریت اور توحید کے اندر وہ آزادی اور ما سوی اللہ سے وہ خوف سے بری ہونا اور صرف اللہ کا خوف رکھنا جو ہماری شخصیات کے لیے ضروری ہے پروان چڑھنے کے لیے، اس کی کمی آ گئی ہے۔ اس لیے پھر ہم اپنے ذہن میں تو صرف اللہ کو اللہ مانے ہوئے ہیں اپنے قول میں، لیکن اپنے دل اور ذہن میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کو ہم اس منصب پر براجمان بٹھا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو وہاں بٹھایا جائے جو اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور یہی تسبیح کا معنی ہے۔ قرآن مجید کا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی تسبیح کرو۔ جو تسبیح آپ کرتے ہیں سبح یسبح سے بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سطح پر تیرنا۔ جب کوئی شے تیرتی ہے نا کشتی، اس کو بھی قرآن کہتا ہے یہ اپنی سطح پہ تیر رہی ہے۔ تو تسبیح یہ ہے کہ اللہ کی وہ بات کی جائے جو اللہ کی سطح کے مطابق ہے، یہ ہے اللہ کی تسبیح۔ یعنی ہر وہ کلمہ جو اللہ کی سطح اور اس کی ذات کے معیار سے مطابقت رکھتا ہے اس کے بارے میں وہ بولنا وہ اس کی تسبیح ہے، اور ہر وہ کلمہ جو اللہ کی ذات سے کم ہے اس کے بارے میں وہ بولنا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور حق الہی کو قضا کرنے اور حق الہی کو غضب کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حقانیت اور اپنی توحید کی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا